یہ انیبلنگ اور پرووکنگ جو ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ کیوں ہم انیبلنگ کرنے سے باز نہیں آ سکتے؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ کہاں سے دنیا میں انیبلنگ صرف ایڈکشن میں نہیں ہوتی، ویسے بھی ہوتی ہے۔ ملکوں کی انیبلنگ کرتے ہیں، لوگوں کی انیبلنگ کرتے ہیں، دوستوں کی انیبلنگ کرتے ہیں۔ انیبلنگ ایک نیگیٹو ورڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کوئی خود کر سکتا ہے اس کے لیے وہ کام ہم کرنا شروع کر دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی جڑیں ماضی بعید میں ہیں۔ یہ جو ہم نے بچپن میں کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں، کائنڈنس کی کہانیاں، دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں، اس میں پھر ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ آیا اس کی مدد ہو رہی ہے یا مدد نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اپنی طرف سے جسے مدد سمجھتے ہیں وہ ہم جاری رکھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جو ہماری طرف سے بطور مدد دوسرے تک جا رہی ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جو مدد کے نام پہ ہم دوسرے بندے کے لیے کر رہے ہیں اس سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ تو کبھی اس بارے میں سوچا؟ بہت سارے لوگ بہت مختلف سوچ رکھتے ہیں اس بارے میں، اور زیادہ تر لوگ انیبلنگ کرتے ہیں، اور اس سے ان کی کوئی اپنی ذہنی تسلی ہوتی ہے۔ ہسٹوریکلی جو نیکی کا، کائنڈنس کا یہ پہلو ہوتا ہے تو وہ ہمارے ذہن میں چلتا رہتا ہے، اور ہم اپنے کسی گین کے لیے، اپنے کسی ثواب کے لیے ایک ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان بھی بے شک پہنچے تو کوئی بات نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام کریں جس سے ہمیں ثواب ہو، پر جس کے ساتھ وہ کام کریں اس کو نقصان ہو، تو کیا جو ہمیں ثواب کا تصور ہے اس کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت نہیں؟ کہ اگر ہم اپنے ثواب کے لیے، جیسے میں نے دیکھا ہے لوگ گاڑی میں 2 سیٹوں کے درمیان 10-10 روپے کے نوٹوں کی ایک گڈی رکھ لیتے ہیں، اور جہاں کہیں وہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فقیر آتے ہیں تو ان کو وہ 10-10 روپے اس طرح دینا شروع کرتے ہیں، جس سے کہ فقیروں کی دیہڑی اچھی لگ جاتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا وہ پہلا دن ہو، فقیر بننے کا پہلا دن ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فقیر بننے کا پہلا دن، یعنی اس کریئر کا پہلا دن کیسا ہوتا ہوگا؟ اور اگر فرسٹ ڈے اس کو ری انفورسمنٹ نہیں ملتی، اگر فرسٹ ڈے کسی مانگنے والے کو نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ وہ پھر زیادہ تر چانس ہے کہ جب پہلے دن ہی اس کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی تو وہ پھر کسی اور کیریئر کی طرف توجہ دے گا۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک فقیر کے طور پر اگر کریئر کوئی اپنانا چاہتا ہے تو اس کا پہلا دن ایسا ہوگا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، کوئی مشکل نہیں، میں نے کر کے دیکھا ہے، کیونکہ اسرٹیونیس ٹریننگ میں یہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اسرٹیونیس ٹریننگ سیکھتے ہیں، معقول رویوں کی ٹریننگ سیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کو بیچ میں ہاتھ پھیلانا، سڑکوں پہ مانگنا، دکانداروں سے چینج مانگنا، لوگوں کے گھر پہ دروازے پہ دستک دے کے پانی یا کھانا مانگنا، یا کسی پارک میں آئے ہوئے پکنک مناتے ہوئے لوگوں سے ان کا کھانا مانگنا، یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے اسرٹیونیس ٹریننگ کے طور پر۔ جب میں نے یہ کیا تو میرا خیال اس کے بعد یہ بنا کہ باقی سب کام چھوڑ کے یہ کام بہت اچھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو جڑیں ہیں انیبلنگ کی وہ اتنی گہری ہیں کہ اگر آپ لاہور شہر میں کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ 10 میں سے 9 کاروبار ایک سال میں زیرو ہو جاتے ہیں۔ یعنی جتنا بھی سرمایہ، جتنی بھی سکلز، جتنی بھی محنت آپ کرتے ہیں، لاہور شہر میں 10 میں سے 9 کاروبار ایک سال کے اندر اندر زیرو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور 10واں کاروبار چلتا ہے جس کی مختلف وجوہات ہیں۔ تو کاروبار میں جو کامیابی کی شرح ہے وہ 10% ہے لاہور میں۔
صرف 10%. لیکن مانگنے میں نے آج تک جس بندے کو بھی مانگتے ہوئے دیکھا ہے پھر میں نے اس کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. وہ بہت آگے گیا ہے. مطلب 101 وجوہات ہو سکتی ہیں دینے والے کے لیے، پر مانگنے والے کے لیے کوئی وجہ ضروری نہیں، بس اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے مانگنے کا. ہمارے ایک بڑے زبردست ڈاکٹر صاحب تھے جن کا یہ یعنی بڑا شوق تھا مانگنا. میرے 2-3 ایسے مینٹور تھے سینئر ڈاکٹرز جو کہ مانگا کرتے تھے. ان میں سے ایک راولپنڈی کے ڈاکٹر صاحب تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے اپنا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہا سیکیٹری کا، اور ہسپتال میں کوئی ان کے بیٹھنے کے لیے دفتر نہیں تھا، تو ان کو دھوبی گھاٹ والی جگہ میں سے ایک کمرہ دے دیا گیا کہ آپ کا یہ آفس ہے. تو اس کے بعد انہوں نے دفتر بنانے کے لیے مانگنا شروع کر دیا مقتدر لوگوں سے جو کہ پیسے دے سکتے تھے. کہتے 4 سال میں نے زبردست ہسپتال میں ڈیولپمنٹ کی، ایک وارڈ بنایا، ایک دفتر بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا. اور اس کے بعد جب یہ کام مکمل ہو گیا تو مجھے سب سے زیادہ مشکل اس چیز میں پیش کہ اب میں مانگنے سے کیسے باز رہوں. کہتے مجھے اتنی عادت پڑ گئی تھی مانگنے کی کہ مجھے اس سے باز رہنے کے لیے باقاعدہ وڈرول میں سے گزرنا پڑا. وڈرول میں سے، جیسے ہمارے پیشنٹس جب نشہ نہیں ملتا تو وڈرول میں سے گزرتے ہیں، ایسے ہی میرے ایک اور محسن مہربان سینئر ڈاکٹر تھے کہ جو اس قدر مانگنے کا ان کا مہارت تھی اور ان کو اتنا شوق تھا کہ انہوں نے مانگ کے بہت کام کیے. حتیٰ کہ جب بھی ان سے ملے بس یہی ڈر لگتا تھا کہ وہ السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد کچھ نہ کچھ مانگیں گے. حتیٰ کہ میں نے سنا ہے، اب دروغ بگردر راوی مجھے نہیں پکا پتا، کہ ایک دن انہوں نے رات کو اپنی بیگم کو آواز دی چندہ، تو ان کی بیگم نے 10 روپے کا نوٹ نکال کے دیا. اچھا، تو آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا کہ ہمارا جو دینے والا ہے وہ اتنا جنرس ہے. ہر کام جو کریں اور اس کی پھر بعد میں کرنا جب آپ چھوڑتے ہیں تو اس کی وڈرول ہوتی ہے. کوئی بھی عادت جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، اچھی یا بری کوئی بھی عادت جب آپ چھوڑتے ہیں تو اس کی وڈرول ہوتی ہے. حتیٰ کہ جب کوئی میاں بیوی آپس میں ناراض ہوتے ہیں اور ان میں سیپریشن ہو جاتی ہے تو ان کو بھی وڈرول ہوتا ہے. حالانکہ وہ لڑ کے مر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو چند ہی گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد انہیں باقاعدہ وڈرول ہونے لگتا ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر. یہ ہیومن نیچر ہے. لیکن جو انیبلنگ ہے، آپ کو بھی ہم سب کو بتاتے رہتے ہیں پیرنٹس کو کہ انیبلنگ نہ کریں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب پریکٹیکلی انیبلنگ چھوڑنے کا وقت آتا ہے تو آپ کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں. میرے ایک رشتہ دار ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایڈکٹس کو پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بیچاروں کے حال بہت برے ہوتے ہیں، تو جو مجھے اسٹریٹس میں یا سڑکوں پہ ایڈکٹس نظر آتے ہیں تو میں ان کو پیسے دیتا ہوں. تو میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا نہ یہ نہ کیا کریں، آپ خام خواہ اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں اور آپ یہ انیبلنگ کر رہے ہیں. انیبلنگ پہ ایک لمبا چوڑا لیکچر میں نے ان کو دیا. تو کچھ دن کے بعد میری دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں سنائیں اب کیا حال ہے. کہتا ہے وہ میں نے 2-4 دن بڑی مشکل سے اپنے آپ کو، لیکن اب میں ان کو کیش پیسے نہیں دیتا، میں ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں. تو میں نے کہا ان کو جب آپ کھانا کھلا دیتے ہیں تو جن پیسوں سے انہوں نے کھانا کھانا تھا وہ ان پیسوں سے نشہ کر لیتے ہیں. کہتا پھر انہیں اے تو بڑی زیادتی ہے، نہیں میں تو میں نہیں روک سکتا. آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।